اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین الی یوم الدین اللہم لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین۔ معزز خواتین و حضرات، حاضرین و ناظرین و مشاہدین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ درس قرآن مجید میں آج ہمارا 20واں سپارہ ہے اور سورہ نمل کا بقیہ حصہ ہے۔ سورہ قصص مکمل ہے اور سورہ عنکبوت کا پہلا حصہ 20ویں پارے میں موجود ہے، لیکن انشاءاللہ ہم آج کے درس میں سورہ عنکبوت کو پورے کا پورا کور کر لیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، سننے کے ساتھ ساتھ ہمیں اس سے علم کا، قرآن کا نور بھی عطا فرمائے۔ جو مضامین ہیں یعنی سورہ نمل کے جو بقیہ حصہ جو سورہ نمل کا ہے، اس میں توحید کے دلائل ہیں جو 20ویں پارے سے اللہ سبحانہ و تعالی شروع فرما رہا ہے، اور قیامت کا ذکر ہے۔ اور پھر اللہ سبحانہ و تعالی سورہ قصص میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تفصیلی واقعہ بیان فرماتے ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام اور قارون کے درمیان جو معاملہ ہوا اس پر بھی اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا اور گفتگو فرمائی، اس واقعہ کو بھی بیان فرمایا۔ اسی طرح سورہ عنکبوت جو ہے یہ اسپائڈر کی ویب کو کہتے ہیں، یہ اس کا گھر ہے جو مکڑی ہوتی ہے، اس کا گھر ہے۔ تو اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عنکبوت یعنی مکڑی کی مثال دی ہے کہ جو لوگ غیر خدا کی پوجا کرتے ہیں اور ان سے امیدیں رکھتے ہیں، ان کا بھروسہ اور ان کی امیدیں جو ہیں وہ ایسے ہی ہو جاتی ہیں کہ جیسے کہ عنکبوت یعنی کہ مکڑی کا گھر ہوتا ہے، اور یہ مکڑی کا گھر جو ہے بالکل کمزور ہوتا ہے، ذرا سی ہوا کا جھونکا آتا ہے اور اس میں یہ نیست و نابود ہو جاتا ہے، نہ کوئی بوجھ برداشت کر سکتا ہے اور نہ ہی کوئی اور چیز برداشت کر سکتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا سورہ عنکبوت میں۔ تو انشاءاللہ ہم اپنے درس کا آغاز کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 20ویں پارے کا آغاز فرمایا، امن خلق السماوات والارض وانزل لکم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بہجہ ما کان لکم ان تنبتوا شجرها اإلہ مع اللہ بل ہم قوم یعدلون۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، کون ہے کہ جو آسمانوں کا پیدا کرنے والا ہے؟ کون ہے جو زمینوں کا پیدا کرنے والا ہے؟ کون ہے جو آسمان سے پانی نازل کرنے والا ہے؟ کون ہے جو اسی پانی سے تمہارے لیے باغات تیار کرتا ہے، تمہارے لیے غذائیں تیار کرتا ہے، تمہارے لیے اناج نکالتا ہے؟ کون ہے؟ کوئی ہے ایسا کہ جو درخت نکالے اور پھر بھی تم الہ مع اللہ، کیا تم پھر بھی اس کے باوجود اللہ سبحانہ و تعالی سے تم منہ موڑ کے کسی اور کو معبود بناتے ہو، کسی اور سے امیدیں رکھتے ہو؟ ماں کے پیٹ میں کون غذا دینے والا ہے؟ ماں کے پیٹ میں نقشے کون بنانے والا ہے؟ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت ساری یعنی ابتدا سورہ نمل کے آخر میں اور 20ویں پارے کی ابتدا میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا ہے وہ یہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ کون ہے کہ جس نے زمین کو قرار دیا ہے۔ یعنی کہ آپ دیکھیں کہ ذرا سا زلزلہ آتا ہے، ارتھ کوئک ہوتا ہے، تو کوئی بندہ اپنے آپ کو سنبھل نہیں کر پا رہا، گرتے ہوئے مکانوں کو کوئی روک نہیں سکتا اور زمین کو کوئی قرار نہیں دے سکتا۔ تو بتاؤ کہ زمین وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ یہ تو اپنے ایک محور میں اور اپنی ایک گریوٹی میں گھوم رہی ہے، اور ذرا سے بھی اس کے اندر سے کچھ تبدیلیاں آتی ہیں تو زمین کے اوپر رہنے والے ہزاروں کی تعداد میں لوگ جو ہے وہ مر جاتے ہیں۔ کون ہے ان کو بچانے والا؟ کون ہے اس حرکت کو کوئی روکنے والا؟ ہے کوئی؟ الہ مع اللہ، کیا خدا کے ساتھ کوئی اور بھی ہے کوئی کہ جو اس کو تم نے اس وقت پکارنا ہے؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، امن یجیب المضطر
اذا دعاہ ویکشف السوء، جس وقت کہ تم پریشانی میں اور لاچاری میں اور مجبوری میں تم چلے جاتے ہو، تو بتاؤ اس وقت تمہاری اس مجبوری اور اس بے قراری کی دعا کو سننے والا کون ہے؟ اس وقت تمہیں تسلی دینے والا کون ہے؟ اس وقت تمہاری دعا جو ہے وہ سننے والا کون ہے؟ اس وقت تمہاری اس تکلیف کو ہٹانے والا کون ہے؟ اس برائی کو دور کرنے والا کون ہے کوئی؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہی تو فرما رہا ہے، اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، لیکن کیا ہے، تم کسی اور کو اس طرح اپنا کر، کسی اور کے ساتھ اپنے تعلقات جوڑ کر، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ، بہت کم لوگ ہوتے ہیں کہ جو لوگ اس چیز کو یاد رکھنے والے ہوتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر ارشاد فرمایا اَمَّن يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، کیا کوئی ہے ایسا شخص کہ جو یہ سمندر کی گہرائیوں کو پیمائش کر سکے، اس کے اندھیرے کو روشنی میں تبدیل کر سکے؟ کوئی ہے کہ جو خشکی کا اندھیرا آ جائے تو اس اندھیرے کو کوئی دور کر سکے؟ وہ تو صرف اللہ ہی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جو ہوائیں بھیجنے والا ہے، یہ سمندروں کی گہرائیاں ہیں، سمندروں کے اندھیرے ہیں۔ آج انسان اس لیٹسٹ دور میں پاورفل ہونے کے باوجود انسان جو ہے ایک ایٹم بم بنانے تک جو ہے نا، بجلیاں بنانے تک اور دیگر معاملات تک، اور پاور کتنا ہی اس نے حاصل کر لی ہے، باوجود اس کے یہ سمندر کی گہرائی کو نہیں ناپ سکا، پیمائش نہیں کر سکا، سمندر کو ایکسپلور نہیں کر سکا کہ سمندر کے اندر کتنی مخلوق ہے، کیا ہے۔ آج تک ٹوٹل جو ہے کوئی غالباً 5 سے 7-8% جو ہے وہ سمندر کے حالات کو یہ جان سکا ہے۔ تو اندر ان گہرائیوں میں کیا ہے، کیا نہیں ہے، تو اس کی پرورش کرنے والا کون ہے، اس کو چلانے والا کون ہے، اس کے اندر غذائیں دینے والا کون ہے؟ کیونکہ آپ نے 12ویں سپارہ کے ابتدا میں سن لیا تھا کہ اللہ نے رزق ہر جاندار کا اپنے سے مال لیا ہوا ہے، تو ان کو کون ہے پالنے والا؟ جس وقت یہ چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَن يُرْسِلُ الرِّيَاحَ، کون ہے کہ جو اچھی ہوائیں ادھر سے ادھر بھیجنے والا ہے، اور رحمت کی بارش جب آتی ہے، ہوائیں اس کا پیغام لے کے آتی ہیں، اور پھر ان کی وجہ سے تمہاری صحت میں تبدیلی آتی ہے اور تمہاری غذاؤں میں تبدیلی آتی ہے، کون ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ آخر میں ارشاد فرماتا ہے اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا ہے کوئی خدا کے علاوہ کوئی اور؟ اس کے اللہ کے ساتھ کوئی اور ہے کہ جو تم نے جس کو بنایا ہوا ہے کوئی ایسا کوئی جو اللہ کے ساتھ تعالی اللہ عما یشرکون؟ اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ کیوں تو پھر اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو، کیوں خدا کے معاملات میں دخل انداز ہوتے ہو، اور پھر یہ قہر جو نازل ہوتا ہے، یہ جو عذاب نازل ہوتا ہے، یہ شرک کی ہی تو وجہ سے ہوتا ہے کہ جس وقت مقابلہ ہوتا ہے تو اللہ کی ناراضگی جس وقت ایک خاص حد تک پہنچتی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی ناراضگی کا اظہار فرما دیتے ہیں اس مخلوق کے لیے۔ لیکن خاص کر کے جو ناراضگی ہوتی، ایک تو مشرکین ہیں، ایک تو کافر ہیں، ان کا ایک ڈیفرنٹ ہے سلسلہ، وہ ڈے 1 سے ان کا معاملہ ہے۔ لیکن ایک وہ لوگ ہیں کہ جو اس کا نام بھی لیتے ہیں اور پھر اپنے معاملات کے اندر وہ غیروں کو سہارا بھی بنا لیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو اس لیے ارشاد فرمایا کہ ہے کوئی ایسا شخص کہ تم مشکل کے وقت اسے پکارتے ہو، آدھی رات میں جب کوئی پریشانی آتی ہے تو بتاؤ کہ اس وقت تم کس کو پکار رہے ہوتے ہو؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہی تو ارشاد فرما رہا ہے کہ ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ تو اب شرک کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک شرک جلی ہوتا ہے، بالکل ظاہر ہوتا ہے، اور ایک شرک خفی ہوتا ہے۔ شرک جلی یعنی ظاہر شرک کس کو کہتے ہیں کہ آپ اپنی عبادت کے لیے سامنے کوئی بت وغیرہ لگا دیں اور اس کو اپنا خدا مان لیں اور اس کے سامنے جھکتے چلے جائیں، جدھر بت ہے آپ ادھر جھکتے چلے جائیں، ادھر منہ کریں، جہاں کوئی بت نظر آیا، جو اپنی مرضی سے آپ نے بنا لیا، کسی انسان کا بنا لیا، کسی حیوان کا بنا لیا، کسی زندے کا بنا دیا، کسی مردے کا بنا دیا۔ ایک تو شرک یہ ہے۔ دوسرا شرک شرک خفی ہے۔ شرک خفی یہ ہے کہ آپ اللہ سے آسرا، تعلق اور جو ایک امید ہے وہ توڑ کر کسی اور کے پاس جاتے ہیں۔ ایک ہے دعا کرانا، دعا ایک ڈیفرنٹ چیز ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے بھی تو دعا کے لیے اپنے صحابہ اکرام سے فرمایا ہے۔ اور یہ آذان کے بعد کیا ہوتی ہے دعا؟ یہ تو حضور نے خود سکھائی ہے، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلۃ والفضیلہ۔
یہ تو حضور نے خود دعا سکھائی ہے. کیا اللہ نے ان کو مقام نہیں دیا؟ کیا اللہ نے ان کے ساتھ وعدہ نہیں کیا؟ وَبَعَثُوا مَقَامًا مَحْمُودًا، کیا مقام محمود اللہ نے اپنے نبی کو عطا نہیں کر لیا؟ یہ دعا اس لیے سکھائی ہے کہ تم اپنے نبی کے لیے دعا مانگو گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہاری زبان سے اپنے نبی کی بات کو سنے گا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہاری دعا کے الفاظ تمہاری زبان پر نہیں آئیں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہاری ضرورتوں کو اور تمہاری جو حاجات ہیں اللہ تعالیٰ ان کو پورا فرما دے گا. تو ہم نے یہ تو کہنے کا مطلب دعا کروانا. ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چند اپنے ساتھیوں کے ساتھ جس وقت کے عمرہ کے لیے تشریف لے جانے لگے، الادب المفرد میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو روایت فرمایا ہے. وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی خدمت سے جس وقت رخصت ہونے لگے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو وداع کرنے کے لیے جو وہ ثنایا وداعیہ ہیں، وہ جو پہاڑیاں ہیں کہ جہاں مدینے کے لوگ آ کر اپنے مہمانوں کو رخصت کرتے ہیں، الوداع کہہ دیتے ہیں اور پھر وہاں سے پھر اپنے گھروں کو واپس اور مسافر اپنی منزل کی طرف چلے جاتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تک تشریف لائے. اور وہاں جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یعنی الوداع فرمایا تو الوداع فرماتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں یا عمر، یعنی حضرت عمر سے ارشاد فرمایا یا اخیہ لا تنسانی بدعائک، اے عمر وہاں پہنچ کر اپنا ذکر و فکر میں مشغول رہنا، لیکن یاد رکھنا اپنی ان جہاں تو ذکر و فکر کے اندر اپنے لیے دعا کرے گا ہمیں اپنی دعا میں نہ بھولنا. یا اخیہ، اے میرے پیارے بھیا. اب آپ بتائیں یہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا ہے یہ کیا ہے؟ ایک دوسرے کے لیے دعا ہی تو کرنا ہے، لیکن یہ کرنا کہ وہ دعا نہیں کرے گا تو میرا کچھ نہیں ہوگا. دعائیں تو قبولیت کرنے والا اللہ کی ذات ہے. دعا تو اس نے جس طرح رزق اس نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، سورسز اسباب اس نے زمین پہ رکھے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ رکھے ہیں، اسی طرح دعاؤں کی قبولیت کا سلسلہ اس نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے. اور دعاؤں کے لینے کے ذرائع جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں رکھے ہیں. کہیں ماں باپ کو بنایا، کہیں استاذ کو بنایا، کہیں شیخ کو بنایا، کہیں اولاد کو بنایا، کہیں بیوی کو بنایا، کہیں خاوند کو بنایا، اور کہیں غربا اور مساکین کو بنایا، کہیں مسافر کے ساتھ نیکی کو بنایا. جس کا دل آپ خوش کریں گے دل سے دعا نکلے گی. کیا آپ اپنی بیوی کو خوش کریں گے اس کے دل سے دعا نکلے گی تو کیا اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول نہیں فرمائے گا؟ اس لیے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو دعا کسی کے لیے اس کے عدم موجودگی میں، اس کی غیبیت میں کی جاتی ہے، اس کی ایبسنسی میں کی جاتی ہے، جو اس کے منہ پہ کی جائے اس سے وہ دعا بہتر ہوتی ہے جو اس کے پیٹھ کے پیچھے کی جائے، کیونکہ پیٹھ کے پیچھے عمومی طور پر مخلص ہی دعا کرتے ہیں دوسروں کے لیے، وگرنہ چہرے پہ تو ہر کوئی فیس ویلیو کو سامنے برقرار رکھتا ہے. اور جس وقت وہ چلا جائے بس اس کے بعد نہ جانے کیا کیا کلمات ہوتے ہیں. پہلے وہ کہتے ہیں تو میرا جانی ہے، تو میرا جانو ہے، تو میرا یہ ہے، تو میرا وہ ہے، میں تیرے لیے بے قرار ہوں، ابھی یعنی میں تیرا ہی نام لے رہا تھا، ابھی تیرے ہی بارے میں پوچھ رہا تھا، ابھی تیرے ہی باتیں ہو رہی تھی. ویسے ہی بناوٹ کے الفاظ ہیں. جب چلا گیا شکر ہے جان چھوٹی یار، اچھا ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین دعا وہ ہے کہ جو بندہ اٹھ کے چلا جائے اور اس کے بعد کریں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام سحری میں اٹھ کر امت کی مغفرت کی دعائیں فرماتے تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیف میں جا کر یعنی غاروں میں جا کر اپنی امت کی مغفرت کی دعائیں فرماتے تھے. رات کی تاریکی میں سجدے میں رو رو کر اپنی امت کی مغفرت کی دعائیں مانگ رہے تھے. تو یہ چیز ہوتی ہے کہ یہ کچھ اسباب ہوتے ہیں. ان اسباب کے معاملات کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتا ہے اسباب کو بطور سبب کے استعمال کرو، نہ کہ اس کو بطور معبود کے استعمال کرو. اس کو معبود نہ بناؤ. اور اللہ تعالیٰ بار بار یہی پوچھتا ہے الہ مع اللہ، کیا ہے کوئی اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی ہے کوئی ایسا جو اس کی طاقت کی طرح طاقت رکھتا ہو، اس کی طرح کا اس کا مقام ہو، ویلیو ہو. تو پھر اللہ تعالیٰ آگے فرماتے وَمَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، کون ہے کہ جو آسمان سے تمہارا رزق زمین کی طرف بھیجتا ہے، اور کون ہے الہ مع اللہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بار بار یہ چیزیں ارشاد فرمائیں. پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قل، اے میرے محبوب فرما دو سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المجرمین، جاؤ زمین کی سیر کرو، جاؤ زمین کو دیکھو،
زمین کے معاملات میں جاؤ، دیکھو تمہیں بہت ساری چیزیں نظر آئیں گی، اور کچھ مکان ایسی بھی نظر آئیں گے جو اجڑے ہوئے ہیں، کچھ حالات ایسے بھی نظر آئیں گے، کچھ ویلیز ایسی بھی نظر آئیں گی کہ جہاں پانی کے نشانات موجود ہیں، کچھ ویلیز ایسی بھی نظر آئیں گی کہ جہاں تمہیں سیاہ پتھر نظر آئیں گے، جہاں ابھی ابھی پتہ چلتا ہے، یعنی ایسے پتہ چلتا ہے کہ ابھی ابھی کسی نے پتھروں کی بارش کی ہے۔ جس وقت یہ چیزیں سامنے ہیں، سیرو فی الارض، جاؤ زمین پہ دیکھو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو لوگ خدا کا مقابلہ کرتے تھے، خدا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے معاملات کے اندر وہ لوگ دوسروں کو خدا بنا کے خدا کا مقابل کرتے تھے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فانظروا کیف کان عاقبۃ المجرمین، ان مجرموں کا انجام کیا ہوا ہے۔ کہاں گئے وہ خدا؟ کہاں گئے وہ خدا بنانے والے؟ اور کہاں گئے وہ خدا بننے والے؟ اور کہاں انا ربکم الاعلی کا اعلان کرنے والے؟ کہاں گیا وہ فرعون؟ کہاں گیا وہ نمرود؟ کہاں گیا وہ حامان؟ کہاں گیا وہ قارون مال پر فخر تکبر کرنے والا؟ کہاں پہ چلا گیا ہے؟ آج نہ ان کے بنانے والوں کا نام ملتا ہے، اور نہ جو بنائے گئے ہیں ان کے نام ملتے ہیں۔ باقی رہا نام کس کا؟ اللہ کا۔ تو اللہ تو ہر جگہ موجود ہے، وہ ازل میں بھی ہے، آج بھی ہے، ابد تک رہے گا، ہمیشہ وہی رہے گا۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے میرے حبیب، ان لوگوں کو بتاؤ، پہلے قصے سناؤ اور ان باتیں بتاؤ کہ اللہ کے ساتھ کسی کو معبود یا شریک نہ ٹھہرائیں۔ اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جس وقت کہ کوئی شخص یعنی اپنی گمراہی میں، بے راہ روی میں آگے نکل جائے، گویا کہ وہ ایسا ہو جاتا ہے کہ اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے۔ جب دل مردہ ہو گیا، انک لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء، اے میرے حبیب اب تو جو ہے نا ان مردوں کو سنا نہیں سکتا۔ ابو جہل، ابو لہب زندہ ہیں، بولتے ہیں، لیکن اللہ فرماتا ہے مردے ہیں، ان مردوں سے کیا باتیں کرنی ہے؟ اب زندہ اور مردہ ہونے کی ڈیفینیشن ایک آپ کی ہے اور میری ہے، اور ایک اللہ کی ہے۔ ہماری کیا ہے؟ ہماری کیا ہے؟ کھا رہا ہے، پی رہا ہے، بول رہا ہے، سو رہا ہے، جاگ رہا ہے، چل رہا ہے، پھر رہا ہے، آ رہا ہے، جا رہا ہے، باتیں کر رہا ہے، یہ زندہ ہے۔ جس وقت کہ یہ سارے پاؤسا باڈی رک گئے، آنکھ ٹک گئی، زبان بند ہو گئی، اعضاء کا حرکت کرنا بند ہو گیا، دل کا حرکت کرنا بند ہو گیا، بندہ مر گیا۔ یہ موت ہے ہماری، لیکن اللہ کے ہاں یہ موت نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں یہ موت یا یہ سلسلہ نہیں ہے، بلکہ اللہ کے ہاں یہ ہے کہ جو آدمی حق کو دیکھے اور نہ اس کو فالو کرے، اس کو نہ پہچانے، سچ سنے اور پھر اس کے بارے میں وہ آگے نہ بڑھے اور سچ کو سمجھنے کی کوشش نہ کرے، اس پر عقل استعمال نہ کرے، اللہ کے نبی کو دیکھے، ملاقات کرے اور معجزات طلب کرے، معجزات کو بھی دیکھے، سارے معاملات کو دیکھنے کے باوجود وہ ایسا نہیں کرتا، تو میرے حبیب یہ مردہ ہیں، ان مردوں نے کیا سننا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے تو میرے نبی ان لوگوں کو بتا دو جو اس کے اندر اپنے اندر تبدیلی کرے گا اور اچھائی کرے گا، من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جو شخص نیکی کے اندر، بھلائی کے اندر بہتری کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس نیکی کا اس کو بہتر اجر عطا فرماتا ہے، فلہ خیر منہا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے بہتر اس کا بدلہ عطا فرماتا ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے دن کہ جس دن جزا والا دن ہوگا، اس جزا والے دن اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو اپنے امن میں رکھے گا۔ اور جو شخص ومن جاء بالسیئۃ، اور جو شخص اپنی برائی کے ساتھ آتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے اس کو فکبت وجوہہم فی النار، ان کو اگر وہ توبہ نہیں کریں گے، بغیر توبہ کے وہ مر گئے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان لوگوں کو، ایسے لوگوں کو جہنم کے اندر اوندا منہ کر کے پھینکیں گے، یعنی الٹے منہ ڈالیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر اس کے بعد سورہ قصص کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، اور سورہ قصص کے اندر موسٹلی جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہارون علیہ السلام، اور پھر موسیٰ علیہ السلام اور قارون کا جو قصہ ہے وہ مختلف انداز میں وہ بیان فرمایا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جتنی بھی باتیں ہیں ان باتوں کو سنو، لیکن اگر کوئی آدمی آپ سے کوئی بات کرنا چاہے، وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ۔
اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے میرے نبی جو غیر یعنی قسم کی کوئی لا یعنی قسم کی باتیں، ایسی باتیں کہ جن کے اندر کوئی میننگ ہی نہیں ہوتے، جس کا کوئی مقصد ہی نہیں ہوتا، بس یہ اوٹ پٹان کی باتیں ہوتی ہیں، مطلب ہے کہ ویسے ہی باتیں ہوتی ہیں، وقت پاس کرنے کے لیے قصے کہانیاں ہوتے ہیں کہ جن کا کوئی بینیفٹ ہی نہیں ہے، نہ کوئی اس کے اندر عبرت ہے، نہ کوئی اس کے اندر کوئی نصیحت ہے، نہ اس کے اندر کوئی شوق ہے، نہ عبادت کی طرف توجہ ہے، نہ اچھائی اور بھلائی کی طرف رغبت ہے۔ جب ایسی چیزیں کچھ بھی نہیں ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ایسی لغو باتوں سے اپنے منہ کو پھیر لو۔ یہ سٹوریاں سننے کی آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے، اس کے لیے اپنا ٹائم ویسٹ نہ کیا جائے، اپنا ٹائم برباد نہ کیا جائے۔ ان کو کہو اچھا بھائی اگر مانتے ہو تو ٹھیک ہے، یہ قرآن مجید ہے، یہ معاملات ہیں، آؤ قرآن مجید کے قصص کو پڑھو اور ان کا انکار کر کے دکھاؤ۔ جو قرآن مجید نے بیان کیا ہے اب اس کے بارے میں بتاؤ، اس کی تحقیق کرو، ان کے بارے میں اگر تمہیں کوئی شک ہے تو بات کرو۔ باوجود اس کے نہیں ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے پھر ان سے کہو نہیں مانتے، ان سے کہو لنا اعمالکم ولنا اعمالکم، لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، بس ہمارے عمل ہمارے لیے ہیں، تمہارے عمل تمہارے لیے، سلام علیکم، بس جاؤ، بس سلامتی ہے، بس ٹھیک ہے۔ مطلب سلامتی یہ ہے کہ ہم تم سے اپنے آپ کو بچانا ہی بہتر سمجھتے ہیں۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے محبوب سے ارشاد فرمایا میرے محبوب آپ تنگ ہوتے ہیں کہ یہ ایمان کیوں نہیں لاتے، آپ پسند کرتے ہیں کہ یہ سارے مکے والے ایمان لے آئیں، یہ سارے سردار ایمان لے آئیں، جتنے مکہ میں رہنے والے ہیں ہو جائے گا، لیکن ہر چیز اپنے ایک وقت پر ہوتی ہے۔ ہم مکے کا اختیار بھی آپ کو دے دیں گے، لیکن جو صورتحال اب ہے ہم نے کچھ اور نظام بھی تو رکھے ہوئے ہیں، ان پر بھی تو چلانا ہے۔ اور میرے محبوب انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، اے میرے حبیب اب یہ نہیں ہے کہ ہدایت آپ کی مرضی سے ہوگی۔ اب یہاں پہ اندازہ لگا لیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ آپ کی دعائیں قبول فرمانے والا ہے، آپ کی دل کی حاجات کو پورا کرنے والا ہے۔ کون سی دعا ہے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی رد فرمائی ہے؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مخصوص افراد کے لیے دعا کرنا کہ اللہ یہ ہدایت پا جائیں، یہ ہدایت والے ہو جائیں، یہ اسلام لے آئیں، یہ ہوگا یہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ چھپی ہوئی باتوں کو میں جانتا ہوں، میرے حبیب انک لا تہدی من احببت، جس کو تو پسند کرتا ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہی بندہ ایمان لائے گا تو مسئلہ حل ہوگا۔ میں مسبب الاسباب ہوں، میں تو آپ کے لیے دین اسلام کو جو میں نے نظام اٹھا رکھا ہے اس کے لیے میں آپ کو کامیابی دوں گا، لیکن ہدایت وہی ہوگی جو میری طرف سے ہوگی۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جس وقت شرکاء لوگ جو ہیں جن کو آپ خدا کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، کل قیامت والا دن ہوگا، وقیل ادعوا شرکاءکم، بلاؤ اپنے گواہوں کو، اپنے ان شرکاء کو، اپنے خداؤں کو بلاؤ، یہ جو تم نے خدا کے گواہ بنا رکھے ہیں، خدا کے ہاں تم نے کچھ اس قسم کے بندے بنا رکھے ہیں جن کو خدا کا درجہ دیا ہوا۔ ایک ہے خدا کے بندے، خدا کے بندے تو ان کو مدد کے لیے ان سے اصلاح لینا اور اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ اختیار کرنا، یہ تو تعلیم ہے، جیسے کہ استاد سے آپ لیتے ہیں، جیسے آپ کوئی چیز سیکھتے ہیں کسی پروفیسر سے یا کسی آپ انسٹرکٹر سے، آپ جو چیز لیتے ہیں بذات خود تو کوئی چیز بھی نہیں آتی۔ جس طرح کہا جاتا ہے نا کہ اللہ اللہ کرنے سے اللہ نہ ملا، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ اب اللہ کا نام لینے والے یہودی بھی ہیں، اللہ کا نام لینے والے عیسائی بھی ہیں، اللہ کا نام لینے والے اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جو کبھی اس کو اوپر والا، بڑا، سپر پاور، گاڈ، نہ کیا سارے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو نہیں سن رہا۔ اب جن کو اللہ نے سنا ہے اللہ نے ان کو اپنے قریب کیا ہے، اب جن کو اللہ نے اپنے قریب کیا ہے ان کو اپنے نبی، انبیاء اور رجال اللہ کے طور پر کہا ہے، اور ان رجال اللہ میں سے اعلیٰ درجہ اللہ کے نبیوں کا ہے، اور پھر اللہ کے نبیوں کے راستوں کو فالو کرنے والے اولیاء اللہ ہیں۔ اور یہی تو قیامت والے دن ایک دوسرے کی مدد بھی کریں گے، قیامت والے دن بھی مدد کریں گے۔ جس طرح دنیا میں ایک دوسرے کے لیے مدد کرتے ہیں، ذکر و اذکار، قرآن مجید کی تعلیم، اللہ کے قرب کے راستے، مراقبہ کے ذریعہ دل کی صفائی، ذکر کے ذریعہ سے دل یعنی زبان اور ذہن کی عقل کی صفائی، روحانیت کی تقویت،
جس وقت یہ لوگ کرتے ہیں تو اس صورتحال میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت والے دن جس کے ساتھ آپ نے نیکی کی ہوگی، مسلمان ہوگا، وہ نیکی والا بندہ جو ہے، وہ کرنے والا اگر کسی وجہ سے، گناہ کی وجہ سے وہ سزا کے لیے جا رہا ہوگا، تو حدیث مبارک میں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائیں گے کہ اس کو یعنی بندوں کی لائنوں میں سے گزارو کہ جو جن کے ساتھ نیکی کی گئی ہے وہ سارے کھڑے ہو جائیں گے۔ جب بندوں کے لائنوں میں سے وہ گزرے گا تو ایک شخص اس کو پہچان لے گا کہ جس وقت اس نے اس کی مجبوری میں اس کی مدد کی ہوگی، اور وہ شخص جنتی ہوگا، اور جس وقت وہ جنتی ہوگا تو اس حوالے سے کیا ہوگا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص خدا کی بارگاہ میں عرش کا پایا پکڑ کر عرض کرے گا، الہی دنیا میں اس کو مشکل تھی، مجھے مشکل تھی، اس نے میری مشکل کو حل کر دیا، میں بھوکا تھا، مجھے کھانے کے لیے دیا، میں پیاسا تھا، مجھے پینے کے لیے دیا، مجھے علم کی ضرورت تھی، اس نے مجھے تیرا کلام سکھایا ہے، مسائل بتائے ہیں، اس نے تیرا ذکر مجھے بتایا ہے، آج اگر کسی وجہ سے یہ جا رہا ہے تو اے اللہ اس کی نیکی کی وجہ سے تو نے مجھے اپنا قرب عطا کیا ہے، تو آج میں تجھے اس قرب کا واسطہ ہی دیتا ہوں کہ اس شخص کو بچا لے، تو اللہ تعالیٰ ایسی شخص کو بچا دے گا اس کی سفارش کی وجہ سے۔ تو گویا اللہ کے بندے جو ہیں، جو اللہ سے ملا دیتے ہیں، تو وہ تو دنیا میں بھی ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں اور قیامت والے دن بھی وہ ایک دوسرے کی مدد کریں گے، الا المتقون، جس طرح قرآن مجید کی دوسری آیات بینات میں فرمایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ خود فرمائے گا، آپ بلاؤ بھائی اپنے شرکاء کو بلاؤ، جن شرکاء کو تم خدا مانتے تھے، ان کے ہاں منتیں ڈالتے تھے اور نظر نیاز ان کے ہاں ڈالتے تھے، اور ساری مخلوق کے معاملات کو ان کے ہاں یہی کرنے والے ہیں، یہی کوئی سب کچھ ہیں، یہی چیزیں اللہ تعالیٰ فرمائے گا فدعوہم، بلاؤ ان کو، جس وقت وہ بلائیں گے آواز دیں گے، او بھائی ہمارے فلاں 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 فلاں، ہم نے تو اتنی نظر و نیاز آپ کی چرنوں پہ چڑھائی تھی، آپ کے قدموں پہ قربان کیا تھا، اور آپ پر ہم نے نثار کیا تھا، اتنی ایکڑ زمین ہم نے ان چیزوں کو دے دی تھی، ان بتوں کے نام کر لی تھی، بتاؤ کہ آج ہماری مدد کرو، ہم تو مشکل میں ہیں، اب تو حقیقی رب سامنے کھڑا ہے، اس وقت تم نے وعدے کیے تھے ہم تمہیں بچائیں گے، بچاؤ کیسے، ہماری بات کا جواب دو۔ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ، ان میں سے کوئی ایسا نہیں ہوگا کہ اس وقت ان کی بات کو سنے گا۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے پھر ہم ان سے کہیں گے، ہم پوچھیں گے ان سے کہ بتاؤ نا، پھر جب میرا رسول، میرا نبی، قرآن کو سمجھنے والے، میری طرف سے لوگ جو مقرر تھے، میری کتاب کو سمجھنے والے تمہیں اپنی طرف بلا رہے تھے، اس وقت تم نے ان کو کیا جواب دیا تھا؟ یاد ہے وہ جواب؟ اس وقت وہ اپنا سر نیچے کر لیں گے، ان کے پاس کسی قسم کا کوئی بھی جواب نہیں ہوگا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی اپنے نبیوں کا اس طرح ذکر فرماتے ہیں، اور پھر سورہ عنکبوت کے آخر میں اللہ سبحانہ و تعالی، اس سپارے کے آخر میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کی مثال دی، مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یہ لوگ جو اللہ کے علاوہ کسی کو اپنا ولی بنا دیتے ہیں، دوست بنا دیتے ہیں، اور اس کی باتوں کو سنتے ہیں اور اسی پر عمل کرتے ہیں، اور قرآن کی ہدایات کو اور اس کے رسول کی ہدایات کو پس پشت ڈال دیتے ہیں، میں اس میں یہاں سے یہ بھی بات میں عرض کیے دیتا ہوں، بعض مسلمانوں کے اندر بھی یہ رواج موجود ہے۔ قرآن ایک حکم دے رہا ہے، حدیث رسول اللہ ایک فرمان جاری کیے ہوئے ہے، لیکن ہم نے ایک یعنی شریعت سے دور، شریعت کے باغی ایک پیر بنا رکھا ہے، جو چرسیں، بھنگیں، حرام معاملات، جن چیزوں سے منع کیا ہوا ہے، یہ ہمارے پیر صاحب نے جو کچھ کہا ہے، یہ پیر بھی اور اس کے ماننے والے مرید بھی کل قیامت والے دن بتوں کے ساتھ ہوں گے اور جہنم میں جائیں گے۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے یہی تو ہمیں چیز بنا رکھی ہے کہ نہ پیر کوئی آگے ہے، نہ کوئی فقیر آگے ہے، نہ کوئی استاد آگے، سب سے آگے اللہ اور اس کے رسول کا فرمان ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کے فرمان پر چلنے والے جتنے لوگ ہیں دنیا میں بھی باعزت، آخرت میں بھی باعزت۔ اگر کوئی شخص آپ کو کسی برے کام کا کہتا ہے، آگے چل کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی صورت میں آگے ارشاد فرماتا ہے کہ آپ نے شرک نہیں کرنا، والدین اگر کافر ہیں تو ان کی نافرمانی بھی نہیں کرنی، لیکن اگر ماں باپ تمہیں شرک کہیں تو ماں باپ کو جو ہے نا ان کی فلا تطعہما، اس شرک کے معاملات میں اپنے ماں باپ کی بات کو نہ ماننا، یہ نافرمانی نہیں ہوگی،
کیوں کہ اس میں قرآن اور حدیث موجود ہے. لہذا ماں باپ کا مقام قرآن اور حدیث سے ثابت ہے، نہ کہ ماں باپ سے قرآن اور حدیث ثابت ہے. لہذا جب ماں باپ کا مقام بھی قرآن نے بیان کیا ہے، اور اگر ہم کہیں کہ تم مسلمان ہو اور مسلمان ہونے کے ناطے سے کہ تم جو ہے مقام حاصل کیے جا رہے ہو اور تم یہ کہتے ہو کہ دیکھیں جی ہم اولیاء ہیں، ہم ماں باپ ہیں، یہ ہیں وہ ہیں، تو کیا تمہارے لیے قرآن کا حکم کوئی نہیں ہے؟ کیا ماں باپ کے لیے قرآن کا حکم کوئی نہیں؟ کیا استاذ کے لیے قرآن کا حکم کوئی نہیں؟ کیا اس پیر یا شیخ کے لیے قرآن کا حکم کوئی بھی نہیں؟ یا وہ کھلا ہے، شریعت سے باغی ہے؟ اگر وہ شریعت سے باغی ہے تو شریعت وہی ہے نا، جب خاطبہم الجاہلون قالوا سلاما، یہ جاہل لوگ ہیں، اگرچہ یہ ڈگری ہولڈر کیوں نہ ہو، اگرچہ یہ اپنے آپ کو پروفیسر اور نہ جانے ماسٹر اور نہ جانے کیا کیا کن کن الفاظ سے اپنے آپ کو نہ پکارتے ہوں. اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم اگر ایسے لوگوں کے ساتھ تعلق جوڑو گے تو تمہارا جو ذریعہ بنتا ہے، سسٹم بنتا ہے، اس کو تم ایک خیالات کا ایک محل بنا رہے ہوتے ہو کہ میرے مرشد کے ساتھ یہ تعلق ہے، میرے مرشد کی مونچھیں ایسی تھیں، میرے مرشد نے داڑھی یہاں سے کاٹی ہوئی تھی، ایسی کی ہوئی تھی شکل. اللہ نے رسول کی اتباع کے لیے کہا ہے، رسول کے طریقے کے لیے کہا ہے، اور جو رسول کے طریقے پر چلتا ہے وہ ہمارا استاذ بھی ہے، وہ ہمارا شیخ بھی ہے، اور جو رسول کے طریقے کو چھوڑ کے جاتا ہے اس کی مثال بالکل انہی بتوں کی طرح ہے کہ جنہوں نے اپنی خواہشات کو اپنا خدا بنا رکھ کے اور اپنے معاملات میں کیے اور نام اسلام کا استعمال کیا. ان لوگوں کو قیامت کے دن زبردست عذاب دیا جائے گا. اور یہ چیز سنیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جو لوگ اپنے خیال کا پلاؤ، خیالی پلاؤ جو ہوتا ہے یہ پکاتے ہیں، مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت، ان کی مثال ایسے ہی ہے کہ جو خیالی پلاؤ پکاتے ہیں، یہ ہے ہمارے مرشد ہیں، ہمارے یہ ہیں، وہ معاملات ہیں، ایسے ہے تیسا ہے، جب اس قسم کی باتیں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کی مثال عنکبوت کی ہے. اتخذت بیتا وان اوہن البیوت لبیت العنکبوت. اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ سب سے کمزور جو گھر ہوتا ہے وہ مکڑی کا ہوتا ہے، وہ اسپائڈر کا ہوتا ہے. آپ بتائیں کہ اس پر کوئی بنیاد رکھ سکتا ہے، کوئی پاؤں رکھ سکتا ہے؟ یہ خیال ذرا سی ہوا آئی اور اس کو اڑا کے لے گئی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یہ مثالیں اللہ تعالیٰ اس لیے دے رہا ہے وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ جو مثالیں تمہیں دی جا رہی ہیں ان مثالوں سے اپنی درستگی اختیار کرو. مثال مراد نہیں ہے، مثال مقصد نہیں ہے، مقصد مثال سے سبق لینا ہے، اس سے کچھ نتیجہ اخذ کرنا ہے. اور جس طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے لیے یہ نظام کا سلسلہ رکھا اور مثالیں دے دے کر کہیں مچھر کی مثال دی، کہیں مکھی کی مثال دی، کہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہاڑوں کی مثال دی، کہیں واقعہ فیل یعنی ہاتھی ایلیفنٹ کا بیان کیا، کہیں گائے کا واقعہ بیان کیا. ان سارے واقعات میں ہمارے لیے، ان ساری مثالوں میں ہمارے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہدایات رکھی ہیں اور نصیحت رکھی ہے اور عبرت رکھی ہوئی ہے. اور سورہ عنکبوت کے دوسرے حصہ میں جو 21ویں پارے میں ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ جو کتاب ہم نے تمہیں دی ہے اس کتاب کی تلاوت کرو، قرآن پڑھو. یہ رکھنے کے لیے نہیں ہے، اتل ما اوحی الیک جو وہی کیا گیا ہے، یہ کتاب کا سلسلہ یہ پڑھنے کے لیے ہے. پڑھ کر سمجھو اور سمجھ کر اس پر عمل کرو، اپنی مرضی نہ کرو. جو کچھ یہ کہہ رہا ہے اس کے مطابق دیکھو، سنو، سمجھو اور پھر اس پر عمل پیرا ہو جاؤ. اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے اقیم الصلاۃ اور نماز قائم کرو. اب یہ چیزیں سوچ لیں، یہ عام بندوں کے لیے اقیم الصلاۃ، سارے نماز قائم کرو، ہر عاقل بالغ نماز قائم کرے. اور پتہ ہے کہ جان بوجھ کر نماز چھوڑنے کا گناہ کتنا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا جان بوجھ کر نماز چھوڑنا یعنی انٹینشلی وداؤٹ اینی ایکسکیوز، یعنی وداؤٹ شرعی عذر کے اگر کسی کی نماز رہ جاتی ہے اور وہ پرواہ نہیں کرتا، لاپرواہ ہو جاتا ہے، تو اس کی سزا جو ہوگی قیامت والے دن 70 عقباز ہوں گے. کتنے؟ 70 عقبہ، 70 عقبے. اور ایک عقبہ کتنا ہوتا ہے؟ یہ ایک سکیل ہوتا ہے، جس طرح ایک سکیل آپ سمجھتے ہیں نا کہ کلو،
ہم جب کلو کہتے ہیں تو کلو کے اندر کتنے؟ 1 کلو گرام، یہ چیز کلو گرام ہے جی، یہ 2 کلو ہے جی، 3 کلو ہے جی، 4 کلو گرام ہے جی. تو 1 کلو گرام میں کتنے گرامز ہوتے ہیں؟ 1000. جس وقت ہم 1000 کہتے ہیں تو اس طرح عربی کے اندر عقبہ ایک سکیل ہے، ایک وزن ہے. اس کے اندر وہ جو جس وقت عمر کے حوالے سے یعنی چیک کیا جاتا ہے تو وہاں عقبہ کتنے سال کا ہے. اب یہاں عقبہ جو ہے نا مختلف علاقوں کی بولیوں کے استعمال ہوتا ہے اور ان کے مختلف ٹائمنگ ہوتی ہیں. ایک علاقے کے مطابق 70 ایئرز، ایک علاقے کے مطابق 90 ایئرز اور ایک علاقے کے مطابق 100 ایئرز، 100 ایئرز. یعنی ایک عقبہ 70، 90 اور 100 ایئرز، اور ایک روایت کے مطابق ایک عقبہ 1000 ایئرز. بہرحال جتنا بھی ہے، اب 70 عقبہ ایک نماز کی سزا ہے، وہ بھی جہنم کے اندر. کوئی چھڑانے والا نہیں ہوگا، نہ ماں، نہ باپ، نہ کوئی اولاد، نہ کوئی رشتہ دار، نہ کوئی پیر، نہ کوئی مرشد جس کو کہا جاتا ہے یہ میرا سب کچھ یہی ہے. کچھ بھی نہیں چھڑانے والا ہوگا. آپ نے اور میں نے نہیں پڑھی تو ہم نے بھگتنی ہے وہ سزا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کتاب پڑھو، یہ کتاب پڑھنے کے لیے آئی ہے. اقیم الصلاۃ، اور نماز قائم کرو. کیوں؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یہ نماز تمہیں بے حیائیوں سے منع کرتی ہے، روکتی ہے تمہیں بے حیائیوں سے. اب ہم دعائیں کرتے ہیں، یا اللہ میرے بچے کو ہدایت عطا کر، یا اللہ میرے بچے کو بے حیائی سے بچا دے، یا اللہ میری بچی کو بچا دے. آسان طریقہ قرآن کا نسخہ ہے، نماز پڑھو نا، نماز سکھاؤ نا ان کو نماز نہیں آتی، بس صرف آپ نے یہی کام کیا. اسلام آپ کو یہی سکھاتا ہے کہ بچہ بڑا ہو جائے تو آپ اس کو وہ کمپیوٹر لے کے دے دیں، گیم لے کے دے دیں، ان کو جو ٹچ سکرین والی چیز لے کے دے دیں، ڈیوائسز لے کے دے دیں، وہ کھیلیں. اور یہ بس وہ ڈیوائسوں کے ساتھ اس کو لیس کر کے اس کو بس 4 سال کی عمر میں، 5 سال کی عمر میں آپ مسجد میں بھیج دیں. جی مولانا جو ہیں اس کو، قاری صاحب جو ہیں، حافظ صاحب جو ہیں وہ اس کو کلمہ سکھائیں گے. کیا ایز اے پیرنٹس، ایز اے والد، ایز اے والدہ، ایز اے ماں، ایز اے باپ، کیا آپ کا کوئی مقام نہیں ہے؟ کیا آپ کا کوئی بھی حصہ نہیں اس اولاد کے اندر؟ حالانکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو جب گود میں، ماں کی گود میں جاتا ہے تو بالکل پاک اور صاف ہوتا ہے، وہ فطرت سلیمہ پہ پیدا ہوتا ہے. یعنی آگے مقابل کرنے کی اس کی طاقت ہی نہیں ہوتی، انکار کرنے کی طاقت ہی نہیں ہوتی. کان ابوہ یحودان ہی او یمجسان ہی، اس کے ماں باپ جو ہیں اس کو یہودی بنائیں، اس کو عیسائی بنائیں، اس کو مجوسی بنائیں، اس کو کیا بنائیں، اس کے ماں باپ، وہ ماں باپ سے طریقہ اڈاپٹ کرتا ہے، وہ ماں باپ کی زبان سیکھتا ہے، ماں باپ کا طریقہ سیکھتا ہے، ماں باپ کے جو اعمال وہ سامنے اس کے ایکشن کیے جاتے ہیں وہ بطور یعنی ایک سیٹلائٹ کے وہ سگنل ریسیو کرتا ہے. تو اگر ہم نے اپنے آپ کو بے حیائی سے بچانا ہے تو یہ قرآن کا نسخہ ہے، نہ کسی پیر کا نسخہ ہے اور نہ کسی شیخ کا نسخہ ہے، نہ کسی استاذ کا نسخہ ہے. یہ ہمارے اور آپ سب کے کریٹر نے، اللہ نے، خالق نے، مالک نے، جس نے کل پوچھنا ہے اس نے ہمیں یہ بتایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. یہ نماز ہمیں بغاوتوں سے اور بے حیائیوں سے اور برے کاموں سے اور گناہوں سے منع کر دے گی. نماز پڑھ کے تو ہم دیکھیں ہم نماز کے قریب نہیں جاتے. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور اس سے آگے بڑھنا چاہتے ہو تو تھوڑا بولا ذکر اللہ اکبر، پھر اللہ کا ذکر کرو. یعنی پہلے نماز تمہیں بے حیائیوں سے بچا دے گی، گویا کہ تم بے حیائیوں سے پاک اور صاف ہو گئے، اب تم اللہ کا قرب حاصل کر سکتے. جس طرح ایک بے نمازی یا جنبی شخص جو ہے جس کی باڈی پاک نہیں ہے تو وہ نماز نہیں پڑھ سکتا، تو پہلے طہارت حاصل کرتا ہے. تو بے حیائیوں سے بچنا، اپنے آپ کو منکرات سے بچانا، یہ اپنے آپ کو پاک کرنا ہے. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اب قرب لینا ہے اللہ کا، اللہ کے دوستی کرنی ہے اس کے ساتھ. ولا ذکر اللہ اکبر. اور سب سے بڑا کام جو ہے پھر اب ذکر کرنا شروع کر دو، اسی کا نام لینا شروع کر دو. اللہ لا الہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اور آج کل تو رمضان المبارک ہے، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا فاعف عنی. اکیلے ہو تو فاعف عنی اور اگر جمع ہے تو فاعف عنا. سب چیزیں کی جائیں. اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتا ہے اے میرے حبیب، اب یہ لوگ آپ کے معجزات کو، آپ کی کیفیات کو دیکھتے ہیں اور دیکھنے کے بعد نہ جانے کیا کیا خیال کریں گے. ہاں اللہ نے بالکل ویری سمپل فرمایا وما كنت تتلو من قبلہ من کتاب ولا تخطہ بیمینک. اے میرے حبیب، آپ کی کیفیت تو یہ تھی کہ جس وقت یہ آپ کو دیکھتے ہیں کہ یہ کہاں کہاں کی باتیں کرتے ہیں، اتنے وزڈم کی باتیں، لکھائی کے معاملات میں جو کمزوریاں ہیں وہ نکالتے ہیں.
جیسے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس وقت میم لکھو تو میم کے اندر اس کے جو سرا ہوتا ہے، جو ہیڈ ہوتا ہے، اس کے اندر سے اس کو خالی رکھو. جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی میم بسم اللہ سے لکھی جاتی ہے تو اس میں اس میم کو درمیان سے خالی رکھو. یہ حضور نے فرمایا ایک خوبصورتی اس لکھت کی. واو کو جس وقت لکھو تو اس کے اندر کا خالی رکھو. اب یہ تو وہی شخص بتا سکتا ہے کہ جس شخص کو لکھنے کا طریقہ آتا ہو. اور پڑھنے کے حوالے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو اس طرح کیا کرو، یہ چیز اس طرح پڑھنے کے قابل ہے، یہ چیز اس طرح ادا کی جائے. لیکن اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے میرے نبی اس سے پہلے کتاب اترنے سے پہلے تو کچھ پڑھتا ہی نہیں تھا، تو نے کسی سے کچھ پڑھا ہی نہیں ہے، اور نہ ہی تو پڑھنا جانتا تھا، اور نہ ہی تو اپنے دائیں ہاتھ سے کوئی لکھنا جانتا تھا، کوئی لائن لگانا جانتا تھا. اور واقعی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو کچھ نہیں جانتے تھے. الرحمن علم القرآن، رحمان وہ ہے کہ جس نے قرآن سکھا دیا، اور قرآن کے ساتھ کیا علمہ البیان، اس کو بیان کرنے کا طریقہ بھی سکھا دیا، اور پھر اس کو آگے بڑھانے کا طریقہ بھی سکھا دیا. یہ اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتا ہے. اور واقعی حضور کی ذات مبارک جو ہیں ان کی کیفیات ایسی ہی تھیں، اور جب قرآن نازل ہوا اللہ سبحانہ و تعالی نے لکھنا بھی سکھا دیا، لکھانے کا طریقہ بھی سکھا دیا، خوشخطی کے معاملات کو خوبصورت بنانے کے طریقے بھی سکھا دیے. بلکہ ہے نا کہ وہ بعض لوگ کہتے ہیں جی حضور لکھنا جانتے نہیں تھے. ہاں پہلے لکھنا نہیں جانتے تھے، پہلے کتاب نہیں جانتے تھے. وہی جس وقت آنی شروع ہو گئی، یہ کیوں نہیں جانتے تھے؟ کیوں کسی استاذ کے پاس نہیں گئے لکھنے پڑھنے کے لیے؟ حالانکہ عرب والے لوگ بعض لکھتے اور پڑھتے تھے، اور بڑے بڑے خاندان والے لوگ اپنے بچوں کو لکھانے اور پڑھانے کا سکھانے کے لیے وہ دوسری جگہوں پہ بھیجتے تھے. تو آپ کو آپ کے والدین نے کیوں نہیں بھیجا؟ دنیا سے والدین تو چلے گئے، جن کی پرورش میں تھے آپ کے دادا نے کیوں نہیں بھیجا؟ آپ کے چچا نے کیوں نہیں بھیجا؟ یہ اللہ کی مرضی تھی. میرے حبیب کو بالکل امی جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہیں، جس انداز میں اصلی حالت میں ہیں، نہ کسی سکول، نہ کسی کالج، نہ کسی استاذ کے پاس، نہ کسی اور کے پاس. جب یہ میرا حبیب بات کرے گا تو ان کے ذہن میں یہ بات آئے گی کہ یہ شخص پڑھا ہوا تو نہیں ہے، لیکن باتیں کہاں سے کرتا ہے. یہ لفظ لکھنا نہیں جانتا، لیکن یہ طریقہ لکھنے کے انداز اور خوشخطی اور یہ چیزیں کہاں سے اس نے سیکھی ہیں. تو لا محالہ یہ مجبور ہو جائیں گے کہ کوئی اس کو اور سکھانے والا ہے. جو کوئی اور ہے وہ پوچھیں گے کون ہے تجھے سکھانے والا؟ تو حضور جواب دیتے ہیں اللہ. وہ کہتے ہیں اللہ کون ہے؟ پھر فرمایا الرحمن، جو رحم کرنے والا ہے. ما هو الرحمن؟ رحمان کون ہے؟ خلق الانسان، جس نے تمہیں پیدا کیا ہے. اور انشاءاللہ اس موقع پر ہم اس مضمون کو آگے بڑھائیں گے. اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتا ہے یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ، میری زمین کشادہ ہے، میری زمین کشادہ ہے. اگر تمہیں عبادت کی یہاں تنگی ہے، یہاں پریشانی ہے، ان ارضی واسعہ، میری زمین کشادہ ہے، میری عبادت کے لیے یہاں نہیں ہے تو وہاں چلے جاؤ، وہاں نہیں ہے تو وہاں چلے جاؤ. ایک ہی جگہ پہ بیٹھ کے مقابلہ نہ کرو. اور یہ چیز ہجرت کا طریقہ ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سکھایا ہے. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لَإِن سَأَلْتَهُم مَّن نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ، کون ہے ان سے اگر یہ سوال کرو، یہ پوچھو، اگر سألتہم آپ پوچھیں ان سے من نزل من السماء، کون ہے جو آسمان سے ماءً بارش کا پانی نازل کرتا ہے، فأحیا بہ الارض، زمین کو مردہ ہونے کے بعد جو اس کو زندہ کرنے والا ہے، اور اس کے اندر سے وہ جو نکالنے والا ہے، غذائیں نکالنے والا ہے، پھل فروٹ نکالنے والا ہے. وہ جواب دیں گے، کیا جواب دیں گے؟ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، وہ کہیں گے اللہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل، اے میرے حبیب فرما دو الحمدللہ. تو پھر کہو نا اللہ کا شکر ہے، کہو اللہ کا شکر ہے. بل اکثرہم لا یعقلون، پھر وہاں پر وہ جا کے چپ ہو جاتے ہیں. جیسے کہ مشرکین مکہ ہیں، کعبہ کو کیا کہتے تھے؟ اللہ کا گھر، بیت اللہ. قسم بھی اٹھاتے تھے، رب کعبہ کی قسم. تو رب کی بات تو مانو، لیکن بات ماننے کے لیے تیار نہیں تھے. یہی حالت آج کل کچھ ہماری ہے، یہی حالت ہماری ہے کہ ہم کون ہیں؟ مسلمان ہیں. ہمارا تعلق کس سے ہے؟ اللہ سے ہے. ہمارا تعلق کس سے ہے؟ نبی سے ہے. نبی کون ہے؟ محمد الرسول اللہ. تو پھر بات مانو نا.
او جی بڑی مجبوری ہے، یہ بات ہے، وہ بات ہے، اور جی ہمارے شیخ ہیں، ہمارے استاذ ہیں، ہمارے یہ معاملات ہیں. یہ استاذ، شیخ، دوسرا تیسرا، یہ کچھ پتہ نہیں کون سے نمبر پہ آتے ہیں. سب سے پہلا نمبر قرآن ہے. اس کے ساتھ قرآن کو سمجھنے کے لیے حدیث مبارک ہے، حضور کی سیرت ہے. پھر اگر آپ کو حضور کی سیرت سے بھی کوئی بات سمجھنا یا حضور کی حدیث سے بھی کوئی بات سمجھ نہ آئے، پھر صحابہ اکرام کا عمل ہے. صحابہ اکرام کی وہ جماعت ہے کہ جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے امتحان لے کر اپنے محبوب کا صحابی بنایا ہے. اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی. اللہ تعالیٰ نے ان کا امتحان لے کر ان کو اپنے محبوب کی صحابیت عطا کی ہے، اور وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا طریقہ آپ اپنا لو. پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وما ھذی الحیاۃ الدنیا الا لہو و لعب. یہ دنیا کی زندگی کیا ہے؟ یہ ایک کھیل اور تماشا ہے. یہ ایک وقتی طور پر ایک وقت ہے، دیکھتے دیکھتے گزر جائے گا. کوئی کس طرح کر رہا ہے، کوئی کس طرح کر رہا ہے، یہ وقتی ہے. اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان الدار الآخرۃ لہی الحیوان. یہ جو دار آخرت ہے نا، حقیقی وہی گھر ہے. لو کانوا یعلمون. اگر وہ جان لیں. جو دنیا کی خاطر اپنی ساری زندگی کرتے ہیں، یہ کیا ہے؟ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، میں پوچھتا ہوں کہ آپ کا بچہ چھوٹا ہے، روتا ہے، آپ اس کو ٹوئے لے کے دیتے ہیں، آپ اس کو ایک کھلونا لے کے دیتے ہیں. کیا یہ ساری زندگی اس کھلونے کے ساتھ کھیلتا رہتا ہے؟ کیا یہ کھلونا اس کی ساری زندگی کے لیے؟ جب بھی وہ بچہ روئے گا آپ کھلونا لے کے دے دیں گے. بچہ جوان ہو گیا پھر بھی آپ اس کو کھلونا ہی لے کے دیں گے؟ نہیں. ایک وقت ہوتا ہے اس بچے کا، اس کا دل بہلانے کے لیے، اس کو چپ کرانے کے لیے، اس کا وقتی طور پر گزارنے کے لیے ایک وقتی کھلونا ہے. یہ دنیا، یہ چیزیں، یہ دنیا کے معاملات اللہ تعالیٰ نے وقتی طور پر ہمیں دیے ہوئے. یہ دنیا کی خاطر ہم نہیں پیدا ہوئے. یہ دنیا ہماری خاطر پیدا کی گئی ہے، ہماری ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے. اس کو بطور ضرورت اور وقت پاس کرنے کے حوالے سے ہم نے اس کو کرنا ہے، اور بگرنا ہماری آخرت کا سلسلہ جو ہے وہ صرف اور صرف حقیقی گھر ہمارا آخرت ہی ہے، اور اپنی اس کے لیے تیاری کی جائے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ دیکھو کہ جس وقت یہ جہاز میں سوار ہوتے ہیں، جہاز میں سوار ہوتے ہیں، کشتی میں سوار ہوتے ہیں، کہ بہت سارے لوگ ہیں جب جہاز یا کشتی ڈگمگاتی ہے، آپ نے جہاز کا سفر کیا ہوگا، ایروپلین کا سفر کیا ہوگا، سمندر کا سفر کیا ہوگا، ہوا کا سفر کیا ہوگا، گاڑی کی تیز رفتاری میں سفر کیا ہوگا، اور جس وقت گاڑی ڈگمگا جائے، کار ڈگمگا جائے، جہاز جو ہے نا، ایروپلین یعنی پلین جو ہے وہ بیچارہ ڈگمگا جائے، اور سمندر کے اندر تیرنے والی کشتی یا شپ جس وقت وہ موجوں اور ویوز میں پھنس جائے، تو بتاؤ اس وقت جو زندگی کے لالے پڑتے ہیں، جو زندگی کی پریشانی سامنے آتی ہے، اس وقت تم کس کو پکارتے ہو؟ اس وقت گاڈ اللہ 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 ہی اللہ ہوتا ہے. اور اللہ فرماتا ہے جب ہم ان کو نجات دیتے ہیں، فلما نجاہم، جس وقت ہم ان کو نجات دے دیتے ہیں، الی البر، وہ خشکی کی طرف آ جاتے ہیں، زمین پہ لینڈ ہو جاتے ہیں، یا زمین کے کنارے پر پہنچ جاتے ہیں، یا اپنے منزل پر پہنچ جاتے ہیں، ٹھکانے پر پہنچ جاتے ہیں، اذا ہم یشرکون، پھر سے وہی حالت، وہی بےڈھنگی چال، وہی مشرکانہ کیفیت ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سنو یہ زندگی کی کیفیت. اللہ فرماتا ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. ہم لوگ ان لوگوں کی مدد کرتے ہیں جو لوگ ہمیں تلاش کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں، ہمیں پانے کے لیے، مجھے یعنی اللہ فرماتا ہے مجھے پانے کے لیے کوشش کرتے ہیں، ہم ان کے لیے راستے آسان کر دیتے ہیں. اللہ کو تلاش کرنے کی کوشش کرو. سورہ عنکبوت کی آخری آیت کریمہ ہمیں یہی درس دیتی ہے کہ اللہ کو پانے کی کوشش کرو. اور خاص کر کے یہ رمضان المبارک ہے، اس کے اندر آپ نے 10 دن کے لیے اعتکاف کیا ہے، یا رمضان کے اندر چند دن کا اعتکاف کریں، اس کو پانے کی کوشش کریں، اپنے اندر غور کریں، مراقبہ کریں، ذکر و فکر کریں، خدا سے معافی مانگیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر بھروسہ کرنا سیکھیں. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. یہ جتنی بھی اور چیزیں ہوتی ہیں، یہ استاذ، یہ شیخ، اپنے پیسے، اپنے معاملات ان میں مت ضائع کریں. ٹھیک ہے اللہ کے راستے پر دیں، ان کی اللہ کی راہ کی خدمت کرنے والوں کی اس طرح خدمت کریں کہ تاکہ یہ دین کو اور آگے بڑھائیں، لیکن حقیقی تعلق، حقیقی بھروسہ اپنے مالک پر رکھیں. ان کا بھی بھروسہ اسی پر ہوتا ہے.
یہ جو شیوخ یا جو بھی ہے یہ بھی اس کا بھروسہ بھی انہی پر ہوتا ہے. تو آپ بھی اپنا حقیقی بھروسہ ان پر، اور جب تک آپ کو بھروسے کے اندر کچھ ضروریات ہیں، ابھی لرنر ہیں، آپ ابھی سیکھ رہے ہیں، تو پھر سیکھتے چلے جائیں اور سیکھنے کے بعد بالکل اس پر پہنچ جائیں. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اپنی مدد عطا فرمائے. اس رمضان المبارک میں یہ جو کووڈ-19 ہے، اس کے اندر جو ہمارے لیے پریشانیاں ہیں اللہ دور فرمائے. اور اس کے اندر بہت سارے لوگوں نے کہا ہے کہ وقتی طور پر ہم پریشان ضرور ہوئے ہیں، لیکن گھر میں رہنے کے بعد ہمیں کچھ مزید اضافے ہوئے ہیں. یہ رمضان کے دروس ہم مسجد میں نہیں سن سکتے تھے، یہ باتیں ہمارے پاس اتنا وقت نہیں کو پاتا تھا، ہم دنیا کے معاملات میں الجھے ہوئے تھے، لیکن اس لاک ڈاؤن میں ہم نے بہت سارا دین سیکھ لیا ہے، بہت ساری باتیں ہمیں سیکھنے میں ملی ہیں. میرا اللہ یہ باتیں جو قرآن کی ہیں، یہ جو واقعات جو قرآن مجید نے بیان کیے، یہ جو واقعات یا جو مسائل یا جو اعمال ہمیں احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور ہمیں صحابہ کرام اور صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے والے جتنے لوگ ہیں ان کی طرف سے ملے ہیں، میرا اللہ ان واقعات کو ہمارے لیے روحانی کامیابی کا ذریعہ، اور جو مائیں بہن بیٹیاں دوست احباب بزرگ جتنے جہاں کہیں بھی اعتکاف بیٹھے ہیں، اللہ تعالی سب کے اعتکاف کو قبول و منظور فرما کے ان کو لیلۃ القدر کی سعادت نصیب فرمائے. اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم فاللہ خیر حافظا وهو ارحم الراحمین. اللہ سب کی حفاظت فرمائے، سب کی مشکلات کا حل فرمائے. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، برحمتک یا ارحم الراحمین. جزاکم اللہ خیر، احسن الجزاء.